الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما۔ دوستو، بیان چل رہا ہے ان عورتوں کا جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ ہم ان کو محرم کہتے ہیں، محرم جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ زندگی میں کبھی بھی کسی حالت میں بھی ان عورتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا، وہ محرم کہتے ہیں۔ انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو عورت پہلے سے کسی کے نکاح میں موجود ہے، اس نے نہ طلاق دی ہے، نہ شوہر کی وفات ہوئی ہے، نہ ابھی عدت گزری ہے، تو جو عورت شوہر والی ہو، یوں کہہ لو آپ، جو شوہر والی ہو یا اس کے شوہر نے طلاق دے دی ہو یا اس کا شوہر کا انتقال ہو گیا ہو اور ابھی وہ عدت میں ہو، تو ان سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ یہ مطلب ہے اس کا۔ پھر سمجھ لیجئے کہ اس کو دوسرے الفاظ میں، چونکہ یہ مسئلہ کافی توجہ چاہیے اس مسئلے۔ جو عورت کسی کے نکاح میں ہے، جب نکاح ہو گیا، صحیح شرعی طریقے سے، جائز طریقے سے نکاح ہو گیا، تو وہ عورت شوہر والی ہے، نکاح والی ہے، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا جب تک اس کا شوہر طلاق نہ دے دے، یا جب تک اس کے شوہر کا انتقال نہ ہو جاوے، اور طلاق کے بعد اور شوہر کی وفات کے بعد جب تک عدت نہ گزر جاوے، اس وقت تک اس سے نکاح کرنا جائز اور حلال نہیں ہے۔ یہ بات اب اچھی طرح آپ کی سمجھ میں آ گئی۔ یہاں پر پہلے تو ایک مسئلہ یہ سمجھیے گا کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر، یہ معلوم ہے کہ فلاں کے نکاح میں ہے، جان بوجھ کر، اور جیسا کہ آج کل ایک لفظ بولا جاتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، سب ٹھیک ہے، یعنی اس کو جائز سمجھ کر پھر آ کے کسی کا نکاح پڑھا دے، تو وہ کافر ہو جائے گا، یاد رکھنا۔ اگر کسی شخص کو معلوم ہے کہ یہ عورت فلاں کے نکاح میں ہے، شوہر والی ہے، نکاح والی ہے، پھر کوئی شخص یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ فلاں کے نکاح میں ہے اور نکاح پڑھا دے، تو کافر ہو جائے گا۔ جو نکاح پڑھا ہوگا وہ ہوگا، یا جس کا نکاح ہوا نہیں، پتہ نہیں کہاں تک نوبت پوچھے گی، اس کو یہیں تک رہنا دو بھی، آگے کہاں تک نوبت پہنچے گی، یہیں تک رہنا دو اس کو بھی، جو اس کی نالج جاننے والا ہوگا ان سب کو ہی ہوگا۔ بس صحیح بات ہے۔ اس کو حلال سمجھ کے، جیسے کہ میں نے کہا ارے کچھ نہیں ہوتا، پڑھا دے تو نکاح، تو اس کو کہتے ہیں حلال سمجھ کے، جائز سمجھ کے، حلال سمجھ کے اگر نکاح پڑھاوے گا تو جو بھی شریک ہے اس میں اور جو بھی اس پر راضی ہے، یہ ہے اس واسطے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صاف صاف حکم ہے
اور اللہ کے کسی بھی صاف صاف حکم کو حلال سمجھ کے جائز سمجھ کے اس کی خلاف ورزی کرے تو ایمان ختم ہو جاتا ہے. یہ سمجھ لیجیے. اسی طریقے کا مسئلہ سمجھ لیجیے گا آپ عدت میں بھی. جب تک وہ عورت عدت میں ہے اس وقت تک اس کا کہیں نکاح ہو نہیں سکتا. جیسے شوہر والی کا نکاح نہیں ہو سکتا ایسے جو عدت میں ہے اس کا بھی نکاح نہیں ہو سکتا. طلاق دے دی اور عورت نے 10 سال 5 سال 1 سال عدت نہ کری. چلو بتاؤں گا میں اس کے بارے میں بتاؤں گا میں آپ کو. یہ عدت کا بھی یہی حکم ہے. عدت کے دوران بھی نکاح نہیں ہوتا. یہ مسئلہ بالکل صاف صاف قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے. اس واسطے اس میں احتیاط برتنی چاہیے. ہاں اور اسی واسطے اب تو بس بولتے ہوئے ذرا سا ڈر سا لگتا ہے. جائز ناجائز کا مولویوں کو بھی کچھ زیادہ دھیان نہیں رہا. ورنہ جب ہم نکاح پڑھایا کرتے تھے اس میں ایک رجسٹر ہوتا تھا, اس میں لکھا ہوا ہوتا تھا کہ اس لڑکی کا یہ پہلا نکاح ہے یا دوسرا نکاح ہے. تو معلوم کہ اگر یہ معلوم ہے پہلا ہی نکاح ہے اس کا تو ٹھیک ہو, آگے کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہی. اگر یہ معلوم ہوا کہ دوسرا نکاح ہے تو وہاں کئی باتیں پوچھنی ہوتی تھی. طلاق ہو گئی, عدت گزر گئی. ہاں جو لوگ اجازت لینے کے لیے گئے تھے وکیل کے ساتھ, جو 2 گواہ اجازت لینے کے لیے گئے تھے تو اس عورت نے زبان سے اجازت دی یا نہیں دی؟ کیونکہ جو کنواری ہوتی ہے اگر وہ چپ بھی رہے تو اجازت شمار ہوتی ہے. لیکن جس کا نکاح پہلے ہو چکا, دوسرا نکاح ہے اس کا یہ, تو اس کا زبان سے کہنا ضروری ہوتا ہے. یہ بہرحال اس کی تحقیق کر کے جب آدمی کو نکاح پڑھانا چاہیے, جب بھی شریک ہونا چاہیے اور جب بھی نکاح پڑھوانا بھی چاہیے. اس کے علاوہ دنیاوی تعلق خراب ہو جائے تو ہو جائے, کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آخرت خراب نہ ہو. یہ تو ایک مسئلہ ہوگا جی اس یہاں کی وضاحت کا. اس کے بعد اب ڈاکٹر صاحب کے سوال کا جواب سنیے. دیکھو عدت کے اندر پابندیاں تو بہت ہیں لیکن اتنی زیادہ بھی نہیں جتنی لوگ ہم کرتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ شوہر کا اگر انتقال ہو جاوے تو 4 مہینے 10 دن جب گزر جائیں گے عدت پوری ہو جائے گی. اور اگر اس کے پیٹ میں بچہ ہے تو 2 دن بعد 4 دن بعد 10 دن بعد مہینے بعد جب بچہ پیدا ہو جائے گا تو عدت گزر جائے گی. بس یہ ہے. اب مان لو اس دوران وہ بازار میں کھلی پھرتی ہے تو گناہگار تو ہوگی, لیکن 4 مہینے 10 دن پورے ہونے پہ اس کی عدت پوری ہو جائے گی. اسی طریقے سے اگر طلاق دے دی, جی ہاں, تو طلاق دینے کے بعد جب اس کو 3 حیض آ جائیں گے, 3 حیض آ جائیں گے تو عدت پوری ہو جائے گی. اگر ان دنوں وہ اپنی مزدوری کرتی پھرے, اپنی نوکری پہ جا رہی, بازار میں پھرے, کھلی پھرے, وہ گنہگار تو ہوگی, گنہگار تو ہوگی وہ, لیکن 3 حیض پورے ہوتے ہی اس کی عدت پوری ہو جائے گی. اس کے بعد اس سے نکاح جائز ہو جائے گا. یہ ہے مسئلہ. ہاں یہاں ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لیجیے گا. مثال کے طور پر ایک عورت اپنے شوہر سے 10 سال الگ رہی, ملی ہی نہیں, لیکن نکاح میں رہی, تو اگر اس کے بعد وہ اس کو طلاق دیتا ہے تو عدت پھر بھی کرنی پڑے گی. اور اگر اس کا انتقال ہوتا ہے تو عدت پھر بھی کرنی پڑے گی. پہلے بھی اس کا بیان آ چکا ہے 3 پارے میں. ہاں یہ اللہ کا حکم ہے. بعض عورتیں کہتی ہیں واہ یہ ایسا خراب تھا, ایسا برا تھا, میں نہیں کرنے گی اس کی عدت. بھائی اس کی عدت نہیں, وہ تو تیری عدت ہے, تیرے اوپر فرض ہے, وہ تو اللہ کی طرف سے حکم ہے. بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ والمحسنات من النساء, اور نکاح والی عورتیں, یا ترجمہ کرو شوہر والی عورتیں.
حرام کی گئی ہیں تم پر۔ الا ما ملکت ایمانکم، سوائے ان کے جو تمہاری باندیاں ہو جائیں۔ یہاں ایک تفصیل سنیے گا اور تھوڑا دھیان سے سنیے گا۔ یہ ہے، آپ کو پہلے معلوم ہے کہ باندی سے نکاح کے بغیر بھی ہم بستر ہونا، صحبت کرنا جائز اور درست ہے، پہلے بیان آیا تھا، آپ کو معلوم ہوگا۔ لیکن اگر مولا اس باندی کا نکاح کر دے کسی سے، تو اب پھر اس مولا کے واسطے اس سے ہم بستر اور صحبت ہونا درست نہیں ہوتا۔ یہ مسئلہ بتایا گیا تھا۔ تو اگر کسی مسلم بادشاہ نے، امیر المؤمنین نے کسی ملک پر حملہ کیا، جہاد کیا، اور وہاں سے پھر مال غنیمت حاصل ہوا، اس میں کچھ عورتیں بھی قید ہوئی اور وہ باندیاں بنا کر لوگوں میں تقسیم کر دی گئی، فوجیوں میں تقسیم کر دی گئی، ان میں جو عورتیں شوہر والی ہیں، یعنی ان کا اپنے ملک میں شوہر موجود ہے، اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اپنے ملک میں جہاں کی وہ ہیں وہاں ان کا شوہر موجود ہے اور وہ وہاں ان کے نکاح میں ہیں یہ۔ لیکن جب یہاں وہ باندی بن گئی ہیں اور امیر المؤمنین نے، سپہ سالار نے ان کو لوگوں میں تقسیم کر دیا ہے، تو وہ ایک حیض کا انتظار کرنے کے بعد پھر اس سے صحبت کر سکتے ہیں۔ یہ ہے تو الا ما ملکت ایمانکم، سوائے ان کے جن کے تم مالک ہو گئے ہو، جو تمہاری باندی ہو گئی ہیں، کہ اگر وہ شوہر والی بھی ہیں تو تمہارے لیے حلال ہیں ایک حیض گزر جانے کے بعد۔ یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا جتنا آیا ہوگا۔ ہاں، کتاب اللہ علیکم، دیکھو اس کے دو ترجمے کریں گے۔ یہ تمہارے ذمے لکھ دیا گیا، دوسرا ترجمہ یہ تمہارے ذمے فرض کر دیا گیا، تیسرا ترجمہ یہ تمہارے ذمے لازم کر دیا گیا۔ الفاظ الگ الگ ہیں، بات سب کا مطلب سب کا ایک ہی ہے۔ فرض کر دیا گیا، لازم کر دیا گیا، ان دونوں کا مطلب ایک ہے ہی۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ جو چیز بہت اہم ہوتی ہے اس کو لکھا جاتا ہے، اور جو غیر اہم ہوتی ہے اس کو نہیں لکھا جاتا۔ یہ میں آپ سے 1 لاکھ 2 لاکھ روپے کا کپڑا خرید دوں تو آپ لوگوں کو اسٹامپ نہیں بنوانے کا۔ اگر میں آپ سے گاڑی خریدوں، مکان خریدوں، دکان خریدوں تو وہ لکھائی میں ضرور آئے گا، اس کا ضرور بنوانا پڑے گا۔ تو جو اہم معاملات ہوتے ہیں نا وہ لکھا جاتا ہے۔ تو یہ اتنا تاکیدی حکم ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم پر لکھ دیا گیا، تمہارے ذمے لازم کر دیا گیا، لکھ دیا گیا تم پر۔ یہ مسئلہ ہو گیا۔ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اس کے ترجمے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، اگرچہ میں نے پیچھے پہلے بتا دیا تھا، وہ 2 سگی بہنیں، اللاتی بہنیں، اخیافی بہنیں، سگی بہنیں، جن کا مطلب آپ سمجھ چکے ہو، ایک ساتھ نکاح میں رکھنا حرام ہے، یہ بھی پڑھ چکے ہوں۔ یہاں بھی وہ مسئلہ یہ رہے گا کہ اگر ایک بہن کو طلاق دے دی تو دوسری بہن جب تک عدت میں ہے، جب تک وہ عدت میں ہے تو دوسری بہن سے نکاح نہیں ہوگا، وہ بھی مسئلہ ہے۔ ایک مسئلہ اور بھی، اگرچہ اس کی ضرورت نہیں پیش آنے گی آپ کو، اگر کسی شخص کے پاس 4 بیویاں ہیں اور اس نے ان میں سے ایک کو طلاق دے دی ہے، تو جب تک وہ چوتھی عدت میں ہے اس وقت تک وہ آگے نکاح نہیں کر سکتا۔ جب وہ عدت میں سے نکل جاوے گی، عدت پوری ہو جاوے گی اس کی، تو سمجھو اب اس کے پاس 3 بیویاں ہیں، اب وہ کسی چوتھی سے اگر نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ تو یوں سمجھ لو آپ کہ عدت بھی نکاحی کا ایک حصہ ہے، یوں سمجھ لو آپ آسان الفاظ میں۔ اور جن عورتوں کا اوپر ذکر آ گیا ان کے علاوہ تمہارے واسطے حلال ہیں۔ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، یہ اس شرط کے ساتھ کہ تم ان کو مال سے اور نکاح کے ساتھ حاصل کرو، صرف پانی بہانے یعنی زنا کرنے کے واسطے ان کو حاصل نہ کرو، اس شرط کے ساتھ کہ تم ان کو اپنے مالوں کے ذریعے نکاح کے لیے میں حاصل کرو، اور صرف پانی بہانے کے واسطے حاصل نہ کرو، یعنی صرف شہوت پوری کرنے کے واسطے اور زنا کے واسطے حاصل نہ کرو۔ ترجمہ تو اسی طرح ہوگا، مطلب اس کا ہو جائے گا۔
آپ کو پہلے بتایا گیا تھا کہ نکاح میں مہر لازم ہے. اگر نکاح کے وقت مہر کا کوئی ذکر نہیں آیا تب بھی جب بھی مہر دینا پڑے گا. نکاح تو ہو جائے گا لیکن مہر دینا پڑے گا. حتیٰ کہ اگر نکاح کے وقت یہ بات ٹھہری کہ دیکھو نکاح تو کریں گے لیکن مہر نہیں دینے کا، اور پھر نکاح ہو گیا تب بھی مہر دینا پڑے گا. مہر بہرحال دینا پڑے گا. یہ ہے مسئلہ. اسی کو اللہ فرماتے ہیں کہ اس شرط کے ساتھ کہ تم ان کو مال کے ذریعے اپنے نکاح میں حاصل کرو. یہ اور تم مال کے ذریعے ان کو اپنی خواہش پوری کرنے کے واسطے، پانی بہانے کے واسطے، زنا کرنے کے واسطے حاصل مت کرو. یہ فرق ہو گیا ایک تو نکاح میں لینا اور ایک 1500 روپے دے کر زنا کرنا. ان دونوں میں یہ فرق بتا دے گا. نکاح میں مہر ہوگا اور وہ اس کے واسطے زندگی بھر کے لیے ہوگی، اور زنا میں اگر وہ پیسے دے بھی دیتا ہے، دونوں اس پر راضی ہو بھی جاتے ہیں پیسے لے کر، اور مان لو بغیر پیسے کے بھی، تو وہ زنا ہی رہے گا، وہ جائز اور حلال نہیں ہوگا. یہ بات ہے. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً. بس عورتوں میں سے جس سے بھی تم نفع اٹھاؤ تو اس کا تم مہر ادا کرو جو تمہارے اوپر مقرر کیا گیا ہے، تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے. وہ دو بات یاد رکھیے. تیسرے پارے میں سیقول میں وہ آ بھی چکی ہیں. ہاں، اگر صرف نکاح ہوا اور نکاح کے وقت مہر مقرر ہوا اور پھر تنہائی ہونے سے پہلے، ہم بستر ہونے سے پہلے ہی طلاق ہو گئی تو آدھا مہر دینا پڑے گا. اور اگر تنہائی ہونے کے بعد، ہم بستر ہونے کے بعد طلاق ہوئی تو پورا مہر دینا پڑے گا. اور اگر طلاق ہو گئی، وہ موت ہو گئی شوہر کی، چاہے تنہائی ہونے سے پہلے ہی ہو گئی، تو پورا مہر دینا پڑے گا. یہ مہر دینا اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے، مقرر کیا گیا ہے. یہ بات بالکل صحیح ہے. تفصیل پہلے بھی کچھ آئی تھی. جو مہر ہے دینا چاہیے، اور مہر کا معاملہ اس طرح ہے جس طرح طے ہوا اس طرح دینا. اگر نقد طے ہوا تو نقد دینا، ادھار طے ہوا تو ادھار دینا. اور اگر کچھ بھی ذکر نہیں آیا نقد ادھار کا تو جو وہاں برادری میں، خاندان میں، علاقے میں رواج ہو اس کے مطابق دینا، بہرحال دینا. یہ بھی میں نے بتایا تھا، عرض کیا تھا کہ اگر عورت کا انتقال ہو جاوے تو اس کا مہر پھر بھی ادا کرنا پڑے گا شوہر کو. انتقال ہونے کے بعد بھی مہر جو شوہر کے ذمہ ہے وہ ادا کرنا پڑے گا. اور اب اس مہر کی مالک اس کے وارث ہوں گے. اس عورت کے وارث جو ہے نا، وہ اس کے مہر ان کو دیا جائے گا، ان کو دیا جائے گا. اور کچھ آپ کو بتایا گیا کہ کون کون وارث ہوتے ہیں. تو باپ ہے، ماں ہے، شوہر ہے، اولاد ہے، ان کو دیا جاتا ہے. ان میں تقسیم ہوگا وہ وراثت کے حساب سے. ولا جناح بات ہوگی. یہاں ایک مسئلہ بتاتا ہوں میں آپ کو، اور وہ بہت ضروری ہے. شیعہ حضرات میں ایک نکاح ہے جس کو وہ متع کہتے ہیں. متع شیعہ لوگوں میں ایک نکاح ہے جس کو متع کہتے ہیں. متع. اور متع کا مطلب بس اس طرح سمجھ لیجئے گا کہ اس میں یہ طے ہوتا ہے کہ میں ایک ہفتے کے واسطے 1000 روپے میں تم سے نکاح کرتا ہوں، تم سے متع کرتا ہوں. متعی کا لفظ آتا ہے اس میں. یہ ہے. اگر نکاح غلط بولے تب بھی مطلب وہی ہے، تب بھی مطلب وہی ہے. یہ ہے 1,00,000 کے بدلے میں، 1000 کے بدلے میں. اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ہفتے کے لیے کیا، یا 2 دن کے لیے کیا، یا 1 دن کے لیے کیا، 2 مہینے کے لیے کیا. جب وہ مدت پوری ہو جاوے گی تو ایٹومیٹک وہ اس کی نکاح سے نکل جاوے گی. متع سے ایٹومیٹک وہ ختم ہو جاتا ہے.
تو یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، اس سے وہ اس کے واسطے حلال نہیں ہوتی، اس کو متع کہتے ہیں، حلال نہیں ہوتی۔ یہ زمانے جاہلیت میں ہوا کرتا تھا، اور آپ کو معلوم ہے، پہلے بھی بتایا گیا ہے آپ کو کہ احکام رفتہ رفتہ نازل ہوئے، رفتہ رفتہ نازل ہوئے۔ تو غزوہ خیبر میں یہ حرام کر دیا گیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان ہوا تھا کہ آج تک تم گدھے کا گوشت بھی کھا لیتے تھے، آئندہ گدھے کا گوشت بھی تم پر حرام ہے، اور اب تک تم متع بھی کر لیتے تھے، اب آئندہ متع تمہارے واسطے حرام ہے۔ یہ بات تو اصل اور صحیح یہی ہے، لیکن بعض رواج سے معلوم ہوتا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر بھی یہ حلال کیا گیا تھا، اس سلسلے میں کچھ چھوٹ ملی تھی، لیکن بہرحال پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے واسطے حرام ہے، اور اس سے عورت حلال نہیں ہوتی۔ یہ مسئلہ امید ہے کہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ یہاں صحیح بات تو یہ ہے کہ عام آدمیوں کو اس قسم کی بحثوں میں الجھنا نہیں چاہیے، ان کے پاس پورا علم ہوتا نہیں، دلیل ان کے پاس ہوتی نہیں، یعنی ہم جیسوں کے پاس، اور جو اس کو حلال اور جائز سمجھتے ہیں وہ اس کے لیے بہت کچھ مواد پہلے سے اکٹھا کر کے رکھیں، اپنے دماغ میں رکھیں، یہ تو ان سے الجھنا نہیں چاہیے، ورنہ وہ بھی خود اور دوسرے آدمی بھی سمجھ لیتے ہیں کہ بھائی بات ان کی ٹھیک ہے، تو وہ اسی آیت سے اس کو حلال جانتے ہیں، حلال ہونے پر دلیل مانتے ہیں۔ لیکن سب علماء اس بات پر متفق ہیں، سوائے شیعوں کے، سب اس پر متفق ہیں کہ قرآن پاک کی کسی آیت سے یا کسی حدیث سے متع کا جواز ثابت نہیں ہوتا۔ اب آگے چلتے ہیں، اگلا مسئلہ میں آپ کو پہلے زبانی بتا دوں، پھر ترجمہ آسان ہو جائے گا۔ یہ بات خوب اچھی طرح آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ نکاح کے اندر مہر کا ہونا ضروری ہے، لیکن یہاں یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں اگلی آیت شریفہ میں کہ اگر مہر کو بڑھانا چاہیں تو وہ بڑھ بھی جائے گا، اور مہر کو گھٹانا چاہیں تو وہ گھٹ بھی جائے گا۔ اس کی صورت یہ ہے کہ نکاح تو ہو گیا مثال کے طور پر، اب عورت یوں کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں نے اس وقت آپ کو 1,00,000 روپے مہر کے میں نکاح کی اجازت دے دی تھی آپ کے لیے، لیکن 1,00,000 مہر تھوڑا ہے میرا، 1,00,000 روپے مہر میرا کم ہے۔ شوہر یوں کہتا ہے کہ ٹھیک، اگر یہ کم ہے تو ہم تمہیں 1.5 دے دیں گے، ہم تمہیں 2 دے دیں گے۔ تو اب مہر 1,00,000 روپے نہیں رہا، اب مہر 1.5 ہو گیا، اب مہر 2,00,000 ہوگا، جتنا بعد میں دوبارہ طے ہوا وہ اتنا ہی ہو گیا مہر۔ اسی طریقے سے مان لو شوہر کہنے لگے، میں شرمائی وہاں بول رہا نہیں، ورنہ دیکھ 1,00,000 روپے دینا میرے بس کی بات نہیں ہے، میرے پاس نہیں ہے 1,00,000 روپے، میں نہیں دے سکتا 1,00,000 روپے۔ ہاں، اب بیوی کہتی ہے چلو تم 50 دے دینا، تم 50 دے دینا، تو اب مہر 1,00,000 نہیں رہا، اب مہر 50,000 ہو گیا۔ یہ بات ہے، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور اس میں تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، جس مقدار پر تم راضی ہو جاؤ مہر مقرر کرنے کے بعد، اور اس میں تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ جس مقدار پر تم راضی ہو جاؤ مہر مقرر کرنے کے بعد، اور مسئلہ آپ اس کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تبارک و تعالی علم والا ہے اور حکمت والا ہے، دانائی والا ہے۔ دیکھو دوستو، علم والے کا مطلب تو ہم خود سمجھتے ہی ہیں،
تو علم والے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مصلحتوں کو، تمہارے نفع کو، تمہارے نقصان کو خوب جانتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو خوب جانتا ہے کہ زنا میں نکاح میں کیا فرق ہے، زنا کا کیا نقصان ہے، نکاح کا کیا فائدہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو خوب جانتا ہے کہ اللہ نے مہر کیوں مقرر کیا ہے، خوب جانتا ہے، وہ حکمت والا ہے۔ اس واسطے تمہارے نفع کے مطابق، جس میں تمہارا نفع ہوتا ہے، جس میں تمہارا فائدہ ہوتا ہے، وہ ایسے احکام مقرر فرماتا ہے۔ یہ بات ہو گئی۔ جو چیز ملک میں دوسرے لوگوں میں، سب لوگوں میں رائج ہے، اس پہ تو کوئی بولتا نہیں، ان کے یہاں بھی ہمارے یہاں بھی، لیکن جو چیز ہمارے یہاں نہیں ہے اس پر وہ لوگ کلام کرتے ہیں، اور آج تو بالکل بے باک ہو کر، بالکل کسی ڈر کے بغیر، کسی لحاظ کے بغیر ہوتا ہے، اور آج تو چینلوں میں ہو رہا ہے، اور پارلیمنٹ میں ہو رہا ہے، کہاں ہو رہا ہے، کہاں ہو رہا ہے۔ تو مہر پر اور یہ کیا چیز ہے، ہاں، اور اسی طریقے سے عدت پر اب یہ کیا چیز ہے، بس ان کا ریتی رواج ہے، یوں کہہ دیتے ہیں۔ ہاں، ریتی رواج تو اس کو کہتے ہیں جس پر ہمیشہ سے عمل ہوتا چلا آ رہا ہو، تو چونکہ اس پر عمل ہوتا چلا آ رہا ہے، اس لیے ہمارا رواج ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بھی ہے۔ لہذا مسلمان کو، مومن کو اس پر پوری طریقے سے مطمئن ہو جانا چاہیے کہ اس کی کوئی مصلحت اور کوئی نفع ہماری سمجھ میں آوے یا نہ آوے، لیکن یہ علم والے نے اور حکمت والے نے مقرر کیا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تم میں سے جو شخص مہر اور خرچ وغیرہ کی استطاعت نہ رکھتا ہو، تو بس تم نکاح کر لیا کرو ان سے جن کے تمہارے ہاتھ مالک ہیں، یعنی مسلمان باندیوں سے۔ یہ بات ہے، ترجمہ تو دوستو اسی طرح ہوگا، مطلب اس کا میں سمجھا دوں گا۔ آپ جانتے ہیں، اس زمانے کی مثال لے لو، ہاں، کچھ لوگ بڑے مالدار ہوتے ہیں اور خاندانی لوگ ہوتے ہیں، وہاں پر ان کے رسم و رواج اور طور طریق بہت ہائی پائی ہوتے ہیں، ہر ایک کا ایسے گھر میں نکاح کرنے کی جرأت اور ہمت بھی نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ ہیں جو بالکل اپنی سادی زندگی گزارتے ہیں، وہاں پر سستے میں بلکہ فری میں کام ہو جاتا ہے۔ تو آزاد عورتوں سے نکاح کرنا تو مہنگا تھا، لیکن باندی سے نکاح کرنا آسان تھا۔ بہت سی صورتوں میں اس کا کھانا خرچہ بھی ذمہ نہیں ہوتا تھا، اور اگر کھانا خرچہ ذمہ ہوتا بھی تھا تو بڑے سستے میں کام ہو جاتا تھا، بڑے کم خرچ میں۔ اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اگر تم آزاد عورت سے نکاح نہیں کر سکتے تو کسی مسلمان باندی سے نکاح کر لو۔ یہ بات سمجھ میں ہو گئی، اور اس کی وجہ بھی آپ کو بتا دی گئی۔ یہاں پر اتنی بات یاد رکھیے گا کہ مسلمان باندی سے ہی تو مولا کو صحبت کرنے کی اجازت ہے، غیر مسلم سے نہیں، اور مسلمان باندی ہی سے نکاح کرنے کی اجازت ہے، غیر مسلم سے نکاح کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ من فتياتكم المؤمنات، یہ بات ہو۔ یہ بات بھی پہلے آ چکی ہے 3 پارے میں، وہاں اس بات مسئلہ بہت تفصیل سے آیا ہے۔ وہاں یہ بتایا گیا تھا کہ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ اسی طریقے سے ایک دوسری آیت ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ۔ یہ آیت شریف آئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آزاد عورت ہو تو اس سے بھی اگر مومن ہے تو نکاح ہو جائے گا، اور اگر وہ کافر ہے تو نکاح نہیں ہوگا، حلال ہی نہیں ہے۔
اسی طریقے سے اگر مرد مسلمان ہے تو نکاح ہو جائے گا، اگر مرد مسلمان نہیں ہے تو کسی مسلمان عورت کا اس سے نکاح ہو ہی نہیں سکتا، وہ زنا کاری ہی شمار ہوگا، چاہے 10 رجسٹروں میں لکھوا لیا جاوے، چاہے نکاح کے ساتھ پھر اس کا کورٹ میرج بھی کروا لیا جاوے، وہ اس کے واسطے حرام ہی رہے گی، وہ حلال نہیں ہوگی۔ واللہ اعلم بایمانکم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے ہی میں سے ہو۔ فانکحوہن باذن اہلہن وآتوہن اجورہن، بس تم ان باندیوں سے نکاح کر لیا کرو ان کے مولا کی اجازت سے، اور تم ان کو ان کا مہر دے دیا کرو مشہور معروف جانے پہچانے طریقے پر، یعنی جائز طریقے پر، مشہور طریقے پر۔ اور پھر یہاں بھی تاکید کی جاتی ہے کہ تم ان سے نکاح کرنے والے ہو، تم پانی بہانے والے نہ بنو، یعنی صرف زنا کاری کے واسطے ان سے یہ نہ کرو۔ ولا متخذات اخدان، اور نہ تم ان کو چوری چھپے یا کھلے میں دوستی کرنے والے بنو۔ پہلی باتیں تو سب سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اور یہ دوسری بات پہلے زمانے میں تو بہت دیر سے سمجھانی پڑتی ہوگی جب سمجھ میں آتی ہوگی، لیکن آج سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، خود ہی سمجھ میں آ جائے گی۔ نہ نکاح نہ پھیرا، کچھ بھی نہیں، بس یہ گرل فرینڈ ہے اور یہ بوائے فرینڈ ہے، تو تم کسی کو گرل فرینڈ بنا کے نا اپنا کام نکال لو، کسی کو بوائے فرینڈ بنا کے اپنا کام نہ نکال لو، تو تم ان کو چوری چھپے یا کھلے میں دوست مت بناؤ۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ، پھر جب وہ نکاح والی ہو جاوے، اس کا نکاح ہو جاوے، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ۔ ہو گیا، میں ترجمہ پورا کر رہا ہوں۔ تو اگر وہ کسی بے حیائی کا ارتکاب کرے تو اس کے ذمے آدھی سزا ہے جو آزاد عورت پر ہے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، یہ اس شخص کے واسطے ہے جو سرکشی کا اندیشہ کرے۔ وَإِن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم صبر کرو اور باندی سے بھی نکاح نہ کرو تو تمہارے واسطے بہتر ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ اور تو بات سمجھ میں آئی گئی، ایک بات وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ ابھی تفصیل سے بیان ہوا تھا آپ کے سامنے کہ اگر جس آدمی کی شادی نہ ہوئی ہو، نکاح نہ ہوا ہو، اور اس سے زنا کا ارتکاب ہو جاوے، مرد ہو یا عورت، تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ اور اگر شادی ہو چکی اور اس کے نکاح ہو چکا، اس کے بعد پھر وہ زنا کا ارتکاب کرے تو اس کو کھلے میں کھڑا کر کے پتھر مار کے مار دیا جائے گا جان سے، اس کو رجم کہتے ہیں۔ تو رجم کی اگر نوبت آوے تو باندی کو بھی رجم کیا جائے گا، جان سے مارا جائے گا۔ اور اگر کوڑے مارنے کی نوبت آوے تو آزاد عورت کو 100 کوڑے مارے جائیں گے اور باندی کو 50 کوڑے مارے جائیں گے۔ یہ مطلب ہے اس کا کہ آزاد عورتوں پر جو سزا ہے اس میں سے آدھی سزا ہے باندی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔